خاندان ہاشم کا منفرد مقام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے نسبت سے ہاشمی کہلاتا تھا۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ ہاشم نام پڑھنے کی وجہ کہا جاتا ہے کہ ہاشم بن عبد المناف نے ایک قحط سالی کے دوران حاجیوں کے لیے روٹی کے ٹکڑے کر کے گوشت میں شوربے میں ڈال کر کھانا تیار کیا اور تقسیم کیا، اسی لیے انہیں ہاشم کہا جاتا ہے، یعنی روٹی توڑنے والا۔ ہاشم بن عبد المناف کی خدمات۔ ہاشم بن عبد المناف نے حاجیوں کی خدمت کو اپنی ذاتی ذمہ داری سمجھا اور وہ عظیم انسان تھے۔ وہ شام، یمن اور حبشہ کے تجارتی سفر کرتے اور وہاں سے مال لا کر غریب حاجیوں کے لیے کھانے، پانی اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرتے۔ حج کے ایام میں انہوں نے قریش سے مال جمع کیا اور روٹی اور گوشت کا شوربہ تیار کر کے حاجیوں کو کھلایا۔ بعد ازاں یہ منصب ان کے بھائی مطلب اور ان کی اولاد کو حاصل ہوا۔ سفر شام۔ سفر شام کے دوران قیام مدینہ۔ ہاشم تجارت کے سلسلے میں قریش کی طرف سے شام جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے یثرب یعنی مدینہ میں قیام کیا۔ مدینہ میں ان کا قیام محض چند دنوں کا یا چند ہفتوں کا تھا، کیونکہ وہ وہاں مسافر تھے اور اصل مقصد شام جانا تھا۔ مدینہ میں نکاح۔ مدینہ میں قیام کے دوران انہوں نے خزرج قبیلے کی ایک عزت دار خاتون سلمہ بنت عمر سے نکاح کیا۔ سلمہ بنت عمر بنو نجار خزرج سے تعلق رکھتی تھی اور انہیں بہت خوددار اور نیک سیرت خاتون تھی۔ سلمہ نے نکاح کے وقت ایک شرط رکھی کہ ان کے ہونے والے بچے ان کے ساتھ مدینہ میں ہی رہیں گے۔ ہاشم نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ وفات۔ ہاشم شام روانہ ہو گئے اور وہاں غزہ فلسطین میں بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ہاشم کو غزہ میں ہی دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ عبد المطلب کو مکہ لانے کا واقعہ۔ جب مطلب بن عبد المناف شیبہ کے چچا کو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ میں موجود ہے تو وہ مدینہ گئے تاکہ اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لے آئیں۔ مطلب مدینہ پہنچے تو سلمہ سے اپنے بھتیجے کو ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ سلمہ نے کچھ تردد کے بعد اجازت دے دی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مکہ میں ان کا بیٹا اپنے باپ کے خاندان میں اچھی پرورش پائے گا۔ شیبہ کو ساتھ لا کر مکہ روانہ ہوئے۔ راستے میں شیبہ نے سادہ کپڑے پہن رکھے تھے اور اونٹ پر اپنے چچا کے پیچھے بیٹھے تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ مطلب کوئی غلام لائے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ مطلب نے جواب دیا، یہ میرا غلام ہے۔ اس کا مقصد محض لوگوں کی باتوں سے اپنے بھتیجے کو بچانا تھا۔ اس کے بعد جب حقیقت سب پر کھلی تو سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ تو ہاشم کا بیٹا ہے۔ چونکہ مطلب نے کہا تھا یہ میرا غلام ہے، اسی لیے اس لڑکے کو عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہا جانا لگا اور اسی نام سے وہ مشہور ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کا رحم، سخاوت اور بلند اخلاق۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں سیرت و تاریخ میں آتا ہے، قحط کے دنوں میں جب مکہ میں بارش نہ ہوئی تو حضرت عبد المطلب حاجیوں اور فقیروں کو کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی کھانا لے جاتے تاکہ وہاں کے وحشی جانور بھی بھوکے نہ رہیں۔ رحم دلی۔ انسان تو انسان، آپ جانوروں پر بھی رحم فرماتے تھے، حتیٰ کہ پہاڑوں پر جا کر جنگلی جانوروں کے لیے خوراک رکھتے۔ سخاوت اور مہمان نوازی۔ قریش میں سب سے بڑھ کر حاجیوں کی خدمت، کھانا کھلانا اور پینے کا پانی فراہم کرنا ان کی ذمہ داری تھی، جو آپ دل سے ادا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اور قریش کی تجارت۔ قریش کی تجارتی اہمیت۔ قریش مکہ کے مرکزی قبیلے اور ان کے پاس خانہ کعبہ کی خدمت کی وجہ سے عرب میں عزت اور اعتماد کا مقام رکھتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے اس مقام کو مضبوط بنایا اور قریش کی موسمی تجارتی سفروں کو منظم کیا۔ سفر شتا یعنی یمن کی طرف سردیوں میں سفر، اور سفر سیف
یعنی شام کی طرف گرمیوں میں سفر. یہی دونوں سفر سورہ قریش میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائے ہیں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی قریش کے لیے مانوس کیے جانے کی خاطر سردی اور گرمی کے تجارتی سفر میں ان کے مانوس کیے جانے کی خاطر تجارتی راستوں کا تحفظ. حضرت عبد المطلب نے عرب قبائل سے معاہدے کیے تاکہ قریش کے قافلوں کو محفوظ گزر ملے. ان کی سیاسی بصیرت کی وجہ سے قافلے بغیر کسی خطرے کے سفر کرتے. مکہ کی معاشی ترقی. ان کی قیادت میں مکہ ایک تجارتی مرکز بن گیا. قریش کی معیشت مضبوط ہوئی اور حج پر آنے والوں کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے. ایمانداری اور وقار. حضرت عبد المطلب کی شخصیت میں دیانتداری، بردباری، شرافت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے تاجر اور قبیلے ان پر اعتماد کرتے تھے. زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف. حضرت عبد المطلب کو 3 سے 4 مرتبہ خواب میں دکھایا گیا کہ وہ کوئی کنواں کھود رہے ہیں، اور آخری خواب میں مقام کی مکمل نشاندہی کی گئی، جیسا کہ بتایا گیا کہ زمزم وہ جگہ ہے جہاں خون اور پرندوں کی چونچیں ہوں گی. کھدائی کا آغاز. حضرت عبد المطلب نے نہ صرف اپنے اکلوتے بیٹے حارث کے ساتھ کنواں کھودنے کا آغاز کیا. جب انہوں نے کنواں کھودنا شروع کیا تو قریش کے قبائل نے مخالفت کی اور کہا کہ یہ کام مشترکہ ہے، مگر حضرت عبد المطلب پر اللہ کی خاص مدد تھی. قدیم خزانے کا انکشاف. کھدائی کے دوران زمین سے کئی نادر اشیاء برآمد ہوئیں. سونے کے برتن، چاندی کی تلواریں. ان اشیاء کو حضرت عبد المطلب نے اللہ کے گھر کعبہ کے لیے وقف کر دیا. ہرنوں کو کعبہ کے دروازے پر نصب کر دیا اور تلواروں کو کعبہ کے دروازے کے لیے پگھلا کر لگایا. ہاتھی والوں کی تباہی. ابرہہ نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک عظیم گرجا گھر القیس تعمیر کروایا تھا تاکہ عرب لوگ کعبہ کی جگہ وہاں حج کریں اور بعض یمن کو مرکزی تجارت گاہ بنایا جائے. جب اسے معلوم ہوا کہ اہل عرب اس گرجے کو نظر انداز کرتے ہیں اور بیت اللہ کی زیارت کو افضل سمجھتے ہیں تو وہ ناراض ہوا اور قسم کھائی کہ کعبہ کو منہدم کر دے گا، اور وہ 60,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، جس میں دستے سوار اور ہاتھی اور خاص طور پر محمود نامی بڑا ہاتھی شامل تھا. حضرت عبد المطلب کا کردار. جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے عبد المطلب کے اونٹ ضبط کر لیے. عبد المطلب جو کہ قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، بے خوفی اور وقار سے ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے اور اونٹوں کا مطالبہ کیا. ابرہہ نے کہا، میں سمجھا تھا کہ تم خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرو گے، لیکن تم نے تو اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو. عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا ایک رب ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. اللہ کی نصرت. عبد المطلب نے قریش کو حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے جائیں. جب ابرہہ نے کعبہ پر حملے کی نیت کی اور ہاتھی والوں کا لشکر وادی محصر، منی اور مزدلفہ کے درمیان تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا لشکر بھیجا جن کے پنجوں میں کنکر جیسے سخت پتھر تھے. ان کنکروں سے ابرہہ کا لشکر تباہ ہو گیا اور وہ خود بھی زخمی ہو کر مر گیا. واقعہ سورہ فیل میں موجود ہے. یہ واقعہ سورہ فیل میں نازل ہوا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے. 2 ذبیحوں کی اولاد. حضرت اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام. پہلا ذبیح. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. انہوں نے فوراً اس کا حکم کو مانا اور حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت اسماعیل نے بھی مکمل رضا کے ساتھ جواب دیا، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. حضرت اسماعیل نے بھی مکمل رضا کے ساتھ جواب دیا، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ صفات میں بیان کیا. ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کیجیے.
इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक अजीम कुर्बानी ज़िबह अजीम को भेजकर इस कुर्बानी को रोक दिया। सूरह सफ़ात 107 आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और हमने एक अजीम कुर्बानी के साथ इसको फिदिया दे दिया। हज़रत अब्दुल्ला, दूसरा ज़बीहा हज़रत अब्दुल्ला। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म का कुआं खोदा, जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म का कुआं खोदा तो उन्होंने नज़र मानी कि अगर मेरे 10 बेटे हो जाएं और वो जवान हो जाएं तो मैं उनमें से एक को अल्लाह के लिए कुर्बान करूँगा। जब 10 बेटे जवान हुए तो कुरा हज़रत अब्दुल्ला के नाम का निकला और यही तय हुआ कि उन्हें ज़िबा किया जाए। जब कुरा हज़रत अब्दुल्ला के नाम निकला तो लिहाजा उनको ज़िबा करने के लिए खाना काबा के पास ले गए, मगर कुरैश ने उन्हें रोक दिया। बिलखुसूस अब्दुल्ला के भाई और मामू सख्त आड़े आए। बिलाखिर ये फैसला हुआ कि इनके बदले 100 ऊँट ज़िबा किए जाएं। चुनांचे अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ज़बीहों की औलाद कहा जाता है।